خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں، یوں فرمایا کہ درود پاک پڑھا کرو، درود پاک پڑھا کرو، زندگی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات پا جائے گی۔ آج جس کو بھی دیکھو پریشان، بے چین حالات میں، تکلیف میں، یوں فرمایا کہ ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے، ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے، درود شریف کے پڑھنے میں بڑھوتری کر دی جائے۔ عجیب فیض ہے درود پاک کا، درود پاک کا عجیب فیض ہے۔ ہم پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر۔ عجیب فیض ہے درود پاک کا۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام بھی بڑا پیارا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا پیارا نام کہ یوں فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ دونوں ہونٹ ملائے گا نہیں، چومے گا نہیں، وہاں تک تو آقا کا نام ادا ہوگا بھی نہیں، چوم کے لینا پڑے گا محمد۔ یوں فرمایا کہ جس نبی کے نام میں اتنا پیار ہو، ان کے طریقوں میں کتنا پیار ہوگا اور ان کی نقل اتارنے میں کتنا پیار ہوگا۔ ہمارے نبی اللہ کے محبوب اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے، یہ بھی اللہ کے محبوب۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ترجمہ کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اور احمد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو اللہ کی بار بار تعریف کرے۔ ہمارے نبی محمد بھی، ہمارے نبی احمد بھی، یوں فرمایا کہ جب آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں، اور جب آقا کی باتیں مانو تو آپس میں دل ملتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کی شان میں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، پیارے نبی جی میری آنکھ نے تو آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور کوئی ماں نے آپ کے جیسا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ،
پیارے نبی جی آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں، کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کر دیا جیسا کہ آپ نے چاہا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند، آپ کا مقام بہت بلند۔ یوں فرمایا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، سیرت لکھنے والے سیرت لکھتے لکھتے تھک گئے، آپ کی شان میں بیان کرنے والے بیان کرتے کرتے تھک گئے، اخیر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ تاجدار مدینہ، فخر دو جہاں، سید العرب والعجم، حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ ہمارے نبی کے چہرے کی باری آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے والضحیٰ، پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم، آپ کے بال مبارک کی باری آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، پیارے نبی جی آپ کے سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کی عمر مبارک کی باری آئی، اللہ قرآن میں کہتا ہے لعمرک، پیارے نبی جی آپ کی عمر مبارک کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہے ہیں۔ کتنے خوبصورت انداز میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی خوبصورت ترین قسم ہے، اللہ اپنی قسم کھا رہے ہیں، فرماتے ہیں فلا وربک، پیارے نبی جی مجھے تیرے رب کی قسم۔ ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے تو جس سرزمین پر آپ کی ولادت با سعادت ہوئی وہ مکہ مکرمہ تھی، اللہ اس کی بھی قسم کھا رہے ہیں وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، شہر امین مکہ کی قسم۔ اللہ کرے کہ ہم ہمارے نبی کی نقل اتاریں اور ہم ہمارے نبی کے دیوانے ہو جائیں۔ اگر کوئی چاہتا ہو اللہ میری دنیا سوارے میری آخرت سوارے، یوں فرمایا دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے تو حد ہی کر دی، فرمایا کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح خواجہ صاحب نے پیارے نبی کی نقل اتاری، پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے نبی کی نقل اتاری، حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے نبی کی نقل اتاری، حضرت خواجہ حسن بصری نے نبی کی نقل اتاری، بایزید بستامی ہو یا جنید بغدادی ہو، فضیل بن عیاض ہو یا بشر حافی ہو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہو یا حضرت بابا فرید الدین عطار ہو، یا حضرت صابر کلیری ہو یا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہو، یا ہمارے صورت میں جو آرام فرما رہے حضرت خواجہ دانا صاحب ہو یا حضرت جی مولانا الیاس صاحب ہو، یوں فرمایا کہ یہ سب جو اللہ والے بنے یہ نبی کی باتیں کر کے نہیں بنے، نبی کی نقل اتار کے بنے۔ اور فرمایا کہ اے انسان تو بھی اگر جو اللہ کا بننا چاہتا ہے تو تجھے نبی کی نقل اتارنی پڑے گی، ان کے طریقوں پہ چلنا پڑے گا، جس طرح ہمارے نبی کا چہرہ وہ چہرہ تجھے رکھنا پڑے گا، اسلامی لباس اور اسلامی کلچر کو تجھے اپنانا پڑے گا، کیونکہ نبی کا چہرہ، نبی کا لباس، نبی کا رہن سہن صحابہ کو پسند آیا، تابعین کو پسند آیا، تبع تابعین کو پسند آیا، سارے اللہ والوں کو پسند آیا، ان کے مریدین کو پسند آیا، جن اللہ
اللہ والوں کے ہم نام لیتے ہیں ان کی تہجد کی نماز بھی نہیں جاتی تھی، وہ ایسے ہمارے نبی کے دیوانے تھے۔ او میرے نوجوانوں، اگر ہم بھی اللہ والوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور خواجہ صاحب کو قیامت کے دن منہ بتانا چاہتے ہیں، ہم بھی خواجہ صاحب کی نقل اتارے۔ جس طرح خواجہ صاحب اللہ اور اللہ کے نبی کے محبوب ہوئے، میں اور آپ بھی اللہ کے اور اللہ کے نبی کے محبوب ہو جائیں گے۔ نبی کی نقل اتارے، کہہ تو سکے قیامت کے دن کہ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں تو صرف صورت لے کے آیا، حقیقت اس کو تو کر دے میں تو صرف صورت لے کے آیا۔ شرمانے کی کوئی چیز نہیں ہے، نبی کی نقل اتارنے میں کیا شرمانا؟ جب بڑے بڑے اللہ والے نہیں شرمائے تو ہم کیوں شرمائے؟ پولیس والے اپنی وردی میں، ملٹری والے اپنی وردی میں، ہمارے بچے عیسائیوں کی اسکول میں جاتے ہیں تو عیسائیوں کی وردی میں، ہوٹل کے ویٹر ہوٹل کی وردی میں، ہم پیارے نبی کی وردی میں۔ ہمیں تو اس پر فخر ہے کہ ہم ہمارے نبی ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں۔ یہ جو اللہ والے خواجہ صاحب وغیرہ، ہم ان کے دیوانے ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہم ان کے جوتے کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ہمیں تو ان پر فخر ہے، وہ نبی کی نقل اتارتے تھے اور وہ اپنے مریدین کو اس بات کی تعلیم دیتے تھے، اللہ اللہ کرو، اللہ سے مانگو اور نبی کی نقل اتارو۔ میرے عزیزو، اگر ہم ان کی باتوں پر عمل کریں گے، اللہ کے نبی کی نقل اتاریں گے اور ہم درود پاک کا اہتمام کریں گے، سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، انشاءاللہ اللہ یہ جہان بھی سنواریں گے، اللہ وہ جہان بھی سنواریں گے۔ تو علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے، کہ اے انسان تو نے سب سے وفاداری کر کے دیکھی، تجھے کیا ملا؟ دھوکہ ملا۔ جہاں تو نے سب سے پہلے دل لگایا، سب سے پہلا دھوکہ بھی تو نے وہاں سے کھایا۔ آج تک تیرے پاس بے چینی ہے، پریشانی ہے، حالات ہے، تکلیف ہے، تیری زندگی ویل سیٹ ہوتی نہیں۔ تو پچھلے 20 سال سے محنت کرتا ہے، 15 سال سے محنت کرتا ہے، تو 15-20 سال سے کوششیں کر رہا ہے، تیری زندگی سنورتی نہیں، ایک پٹری پر آتی نہیں، ایک منزل پر آتی نہیں۔ تو اپنی زندگی کے بارے میں بے چین ہے، تجھے تیری فیملی کے ساتھ اچھا نہیں لگتا، تیرے بچے تیرے فرما بردار نہیں ہو رہے، تجھے ایسا لگتا ہے 2 مہینے میں زندگی ویل سیٹ ہوگی۔ وہ 2 مہینے کا سوچتے سوچتے 20 سال ہو گئے، اب یہ حال ہو گیا، تو 2 کام بنانے جاتا 4 کام بگڑتے، 4 کام بنانے جاتا 8 کام بگڑتے۔ زندگی تلخیوں کا شکار ہو چکی ہے، زندگی سے موت اچھی لگنے لگی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تو نے سب کو خوش کیا، نبی کو ناراض کر کے۔ اسی کو فرما رہے کہ اب ذرا پیارے نبی سے وفا کر لے، ان کا چہرہ بھی رکھ لے، ان کے جیسا لباس بھی پہن لے، اور جو اللہ والوں کا لباس تھا، جو اللہ کے فرما برداروں کا لباس ہوتا ہے، جن کو دیکھ کر ایک معصومیت ٹپکتی ہے، پتہ چلتا ہے حضور کے دیوانے جا رہے ہیں، عاشق رسول جا رہے ہیں، خواجہ صاحب کے دیوانے جا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، یہ برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں، یہ توڑنے والوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، جو ان کے راستے میں کانٹے بچھائے یہ ان کے راستے میں پھول بچھاتے ہیں، یہ غریبوں کے بارے میں رونے والے، یتیموں مسکینوں اور بیواؤں کا دل میں درد رکھنے والے، اور امت کے لیے در بدر گھومنے والے، امت کے غم میں تڑپنے والے، کہ کیسے سب لوگ نمازی بن جائے، کیسے سب لوگوں میں جوڑ ہو جائے۔ ہمارے نبی جو فکر کو لے کے آئے تھے، نبی والی فکر کو لے کر اس دنیا میں گھومنے والے ہیں۔ جس طرح حضرت خواجہ صاحب ہندوستان تشریف لائے، نبی والی فکر کو لے کے آئے، کوئی پیسہ کمانے کے لیے نہیں آئے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ سمرقند سے جو دہلی تشریف لائے، وہ اسی لیے آئے کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ ہمارے بھی اندر کا یہ جذبہ ہو، یہ محنت ہو، یہ کوشش ہو، یہ درد ہو کہ ہمارے علاقے میں اور پوری دنیا میں کوئی بے نمازی نہ رہے، پوری دنیا سے بے حیائی، فحاشی اور عریانیت ختم ہو جائے، اور سارے لوگ جنت میں جانے والے بن جائیں، اور ہر مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جائیں، ہر ایک کے اندر جوڑ پیدا ہو جائے۔ منبر رسول پھول برسانے کے لیے ہے، پیارے نبی کی امت میں ٹکڑے پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو پیور باتیں بتا رہا ہوں۔ یوں فرمایا، فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ تو مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں، اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
حضرت خواجہ صاحب بنگال کا سفر کر رہے ہیں، نبی والا چہرہ ہے، نبی والا لباس ہے، اسلامی طرز کے مطابق اپنی زندگی ہے، نبی والا کلچر اور صحابہ والا کلچر اور تابعین والا طریقہ اور مدنی زندگی اور پیارے نبی کی ایک ایک سنت حضرت خواجہ صاحب کو پسند آئی، اسی لیے اللہ نے حضرت خواجہ کو حضرت خواجہ بنایا۔ ورنہ لکھا ہے کتابوں میں نبی سے ہٹ کر آج تک کوئی اللہ تک پہنچا نہیں اور قیامت تک کوئی اللہ تک پہنچے گا نہیں۔ یہ جتنے بھی اللہ والے بنے ہیں یہ صرف باتیں کر کے نہیں، یہ نبی کی نقل اتار کے بنے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمارے لیے بھی ضرورت ہے ہم نبی کی نقل اتاریں اور اپنے بچوں سے بھی نبی کی نقل اتروائیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، انہوں نے کیا گناہ کیا ہے، بیچارے معصوم ہیں، انہیں حافظ بناؤ حافظ بن جائیں گے، عالم بناؤ عالم بن جائیں گے، اللہ کے دین کی طرف لے آؤ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں گے، انہیں اسلامی لباس پہناؤ، کفنی پائجامہ پہناؤ، جبہ پہناؤ، بڑے ہو کے آپ کے بھی فرما بردار بنیں گے، اللہ کے بھی فرما بردار بنیں گے۔ ان معصوم بچوں کے انگریزی بال نہ کٹواؤ، ورنہ بڑے ہو کے اللہ کے بھی نافرمان ہوں گے اور آپ کے لیے بھی درد سر بنیں گے۔ اور پھر آپ عاملوں کے پاس تعویذ کے لیے چکر کاٹتے پھرو گے اور ان کی تعویذوں سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے خود اپنے پیر پر کلہاڑی ماری۔ میرے عزیزو، ایک درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اپنے بارے میں سوچو، اپنی فیملی کے بارے میں سوچو۔ ہم تو ایسی زندگی گزارتے جیسے ہمیں کبھی مرنا ہی نہ ہو، ہمیں موت آنی نہ ہو، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہی نہ ہو، پیارے نبی سے ملاقات ہی نہ کرنی ہو، حوض کوثر پر حاضری نہ دینی ہو، خواجہ صاحب کو منہ نہ بتانا ہو۔ میں اور آپ ایسی زندگی گزارتے ہیں جیسے کبھی مرنا ہی نہ ہو، اور مر ایسے جاتے ہیں جیسے کبھی جیے ہی نہ ہو۔ اپنی موت کو یاد کرو، اپنی قبر کو یاد کرو۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ موت آنی ہے، یوں فرمایا کہ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا، سب کا انتقال ہو جائے گا، سب دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، سب اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، کیونکہ سب مخلوق ہے اور مخلوق کو تو اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کا پیارا ہونا ہے۔ صرف ملک الموت باقی رہے گا اور اللہ باقی رہیں گے۔ اس وقت اللہ ملک الموت سے کہیں گے آج ملک الموت کو بھی موت آ جائے۔ اس وقت ملک الموت دھڑام سے گرے گا، اس وقت ملک الموت کو پتا چلے گا کہ روح نکلنے کا منظر کیا ہوتا ہے۔ اب کون باقی؟ کا صرف اللہ باقی۔ کل من علیہا فان، ایک وہ دن آنے والا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف تیرے رب کا جاہ و جلال باقی رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس دنیا سے مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ اس دنیا میں میں بھی مسافر ہوں اور آپ بھی مسافر ہیں۔ سارے صحابہ مسافر تھے، آئے چلے گئے، تابعین مسافر تھے، آئے چلے گئے، تبع تابعین مسافر تھے، آئے چلے گئے، ہمارے پردادا مسافر تھے، آئے چلے گئے، ان کے ابا مسافر تھے، آئے چلے گئے، ویارہ میں رہنے والے 100 سال پہلے والے سارے مسافر تھے، آئے چلے گئے، مغل کے سارے بادشاہ مسافر تھے، آئے چلے گئے، میں اور آپ اور میری اور آپ کی فیملی بھی مسافر ہے۔ ان قریب ہماری قبر بننے والی ہے، ٹنوں من مٹی کے نیچے ہم دفن ہونے والے ہیں، اور جس جائیداد پر ہمیں فخر ہے کہ یہ ہماری دکان ہے، یہ ہمارا مکان ہے، یہ ہمارا کاروبار ہے، یقین مانو ہمارے تو مرن داخلے بننے والے ہیں۔ جس طرح ہمارے پردادا کے مرن داخلے بن گئے، اس دنیا سے نہ میں کچھ لے کے جاؤں گا نہ آپ کچھ لے کے جاؤ گے۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے، اکیلے آئے تھے، اکیلے جائیں گے۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے پہلا غسل دیا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون آخری غسل دے گا وہ بھی نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے کپڑا خرید کر پہنایا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون کفن کا کپڑا خرید کر پہنائے گا وہ بھی نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے گود میں اٹھا کر جولی میں رکھا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون گود میں اٹھا کر قبر میں رکھے گا وہ بھی نہیں پتا۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے، ساتھ کیا لے جائیں گے؟ فرمایا اچھے اعمال ساتھ لے جائیں گے۔
اس دنیا پر تو قیامت آنے والی ہے، ایک دن آئے گا پورا ویارا ختم ہو جائے گا، پورا انڈیا ختم ہو جائے گا، پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ فرمایا اللہ کی طرف سے قیامت آئے گی، سب ختم ہو جانے والا ہے۔ ہم فانی چیزوں سے دل لگا رہے ہیں۔ میں کبھی قبرستان جاتا ہوں، میرا دل روتا ہے، میں دیکھتا ہوں تختی پر لکھا ہوتا ہے یہ 500 سال سے آرام کر رہے ہیں، یہ 550 سال سے آرام کر رہے ہیں، یہ 600 سال سے آرام کر رہے ہیں۔ اس وقت دل روتا ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا لمبا وقت قبر میں بھی رہنا ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کی لائف ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی۔ ایک بزرگ قبرستان گئے اور قبرستان میں جا کر کے حضرت نے عجیب بات کہی، عجیب بات۔ حضرت نے کہا یہ سب جھوٹے لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے کہا حضرت ایسا نہ کہو، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے وکیل اور بڑے بڑے پروفیسر اور ہمارے علاقے کے بڑے بڑے نامور لوگ سوئے ہوئے ہیں، آپ ایسا نہ کہو جھوٹے سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بیٹا آج میں بوڑھا ہو گیا، میں اپنی جوانی میں ان کی زبان سے سنتا تھا میرا گھر ہے، میرا بنگلہ ہے، میری گاڑی ہے، میری زمین ہے، سب جھوٹے سوئے ہوئے ہیں، ان کے مرن داخلے بنے ہوئے، کہاں ہے ان کا بنگلہ، کہاں ہے ان کی گاڑی، کہاں ہے ان کی زمین، کہاں ہے ان کی جائیداد۔ ان کی اولاد آج ان کو پڑھ کے بخشنے کے لیے تیار نہیں۔ جن بچوں کے لیے اور جن فیملی کے لیے ہم اپنے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، جن دوستوں کے لیے ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، یاد کرنا، یاد رکھنا وہ ہمارے جانے کے بعد شاید ہمارے لیے 500 روپے ایصال ثواب نہیں کریں گے۔ ہم میں سے کسی کو یاد ہے کہ اپنے پردادا کے لیے 10 روپے ایصال ثواب کیا ہو؟ صرف 10 روپے یاد ہے کسی کو؟ مجھے تو نہیں یاد، آپ میں سے کسی کو یاد ہو کہ پردادا کی برکت سے میں دنیا میں آیا، میرے پردادا بہت اچھے تھے اور انہوں نے ہمارے لیے بہت محنت کی، بہت کچھ ہمارے لیے رکھ کے گئے، اور چلو ان کے لیے ایک 10 روپیہ ہی کر دے؟ یاد ہے؟ شاید کتنوں کو ان کا نام بھی یاد نہیں ہوگا۔ تو کیا خیال ہے ہمارے بچوں کے بچے ہمارے لیے ایصال ثواب کریں؟ اس کو عقل مندی نہیں کہتے۔ میرے دادا نے ایک مرتبہ مجھے بلایا، خلاصہ سنا رہا ہوں، مجھے کہا دیکھ بیٹا بھیلاڑ میں ایک مسجد بنا دی ہے، بھیلاڑ میں ایک مسجد بنا دی ہے، اور دیکھ کر آیا ہوں مکتب چل رہا ہے، مدرسہ چل رہا ہے، اللہ کے دین کی محنت چل رہی ہے، 5 وقت کی نمازیں چل رہی ہے۔ اب خدا نہ خواستہ آپ لوگ پڑھ کے نبی بخشو تو مجھے ٹینشن نہیں ہے، جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں عقل مند۔ ہمارے نوساری میں ابھی ایک شخص کا انتقال ہوا، 1 کروڑ روپے کے اوپر کی مسجد بنائی، چھوٹی سی سونے چاندی کی دکان تھی، چھوٹی سی۔ تو دماغ تو کیا کہتا ہے 1 کروڑ کی پیسہ ختم ہو جائے گا، ارے اللہ کے نام پر دینے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، یہاں 1 کا 10 ملتا ہے، یہ شیئر بازار ہے، دنیا کا شیئر بازار تو بکری بازار ہے۔ پھر کیا ہوا؟ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا شو روم بنا اور دانے چنے کی طرح ان کی دکان چلنے لگی، شو روم۔ سب کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی، ارے کیا ہوتا؟ کوئی غریب وہاں سے خالی ہاتھ نہیں جا رہا، کوئی چندے والا وہاں سے خالی ہاتھ نہیں جا رہا، جو بھی آ رہا ہے وہ بڑے پیمانے پہ اس کی مدد کی جا رہی ہے۔ اللہ کی شان 10-15 دن پہلے ان کا انتقال ہوا، ایک بڑا مجمع جنازے کی نماز میں، غریب لوگ رونے والے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والے۔ میں نے ان کے بچے کو کہا ابھی عصر کی نماز آپ کی مسجد میں پڑھ کے آیا ہوں، آپ پڑھ کے بخشو نہ بخشو، یہ جتنوں نے نماز پڑھی ہے آپ کے ابا کو ثواب مل گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقل مند، اس کو کہتے ہیں ہوشیار، اس کو کہتے ہیں سمجھدار، اس کو کہتے ہیں چالاک۔ ایک بزرگ نے ایک شخص کو قبرستان میں کہا، قبر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ بیٹا اگر یہ دنیا میں آ جائے گا، یہ جو قبر میں سویا ہوا ہے، اگر اللہ اس کو ایک موقع دے دے، ایک چانس دے دے تو یہ کیا کرے گا؟ اس نے کہا حضرت اب اللہ موقع دیں گے ہی نہیں، ریزلٹ کے وقت کسی کو موقع ملتا ہے کیا؟ جتنا بھی روئے سر پچھاڑے، پاس تو پاس، فیل تو فیل، وہ تو پہلے محنت کرنی تھی۔ حضرت نے کہا وہ تو مجھے بھی پتا ہے، لیکن ایک بات میں تجھے یوں پوچھتا ہوں کہ یہ بتا اگر اللہ موقع دے دے تو کیا کرے گا؟ کہا حضرت پھر تو یہ مسجدوں کو آباد کرے گا، اللہ کے دین کی محنت کرے گا، نبی والا درد لے کے پوری دنیا میں گھومے گا، قرآن پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا، ذکر و اذکار کرے گا، ایک بھی گناہ نہیں کرے گا، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کرے گا، پورا ہی اللہ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ حضرت مسکرائے اور یوں فرمایا اس کو تو موقع ملنے والا نہیں ہے، تو یہ سب کر لے، اس کو تو موقع ملنے والا نہیں، وہ تو گیا ہو گیا، اب آئے گا نہیں، تو یہ سب کر لے۔ سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں۔
ایک بزرگ بازار سے گزر رہے ہیں، این جوانی ہے. حضرت کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، بازار والوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں. اچھا ہو گئی صلح؟ اللہ مانتے ہیں، یہ لوگ نہیں مانتے. ان کو تجارت سمجھ میں آتی ہے، ان کو بزنس سمجھ میں آتا ہے. دنیا کی رونق، دنیا کی بہاریں، دنیا کی محفلیں، دنیا کی مجلسیں، یہ پیسے کی ریل پیل اور یہ دنیا کی رونق اور انٹرنیٹ کی فراوانی. خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی رونق ان کے سامنے ہے، ان کو آخرت سمجھ نہیں آتی بیٹا. اچھا تو صلح ہوئی، وہ صلح کہاں سے ہوگی؟ اللہ تیار ہے، یہ لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے. ایک لمبا زمانہ گزرا، میرے انداز سے 57 یا 60 سال کے قریب کا عرصہ گزرا. حضرت بھی بوڑھے ہو گئے، بڑی عمر ہو گئی، اور وہ بھی بوڑھا ہو گیا پوچھنے والا. ملاقات ہوئی کافی مدت کے بعد، دیکھا حضرت قبرستان میں. حضرت یار اپنی ملاقات ہوئی تھی این جوانی میں بازار میں، اور اتنا عرصہ گزر گیا، میں کہیں آپ کہیں اور، آپ تو نظر ہی نہیں آتے. آج دیکھ رہا ہوں آپ قبرستان میں، کیا کر رہے ہو؟ بیٹا وہی جو بازار میں کر رہا تھا. اچھا کیا کر رہے ہو؟ بس یہ اللہ تعالیٰ کی قبر والوں سے صلح کروا رہا ہوں. حضرت صلح ہو گئی. بیٹا آج معاملہ الٹا ہو گیا، یہ سب قبر والے تیار ہیں لیکن آج اللہ تیار نہیں. پلٹ گیا معاملہ. میرے عزیزوں جب دنیا سے چلے جائیں گے نا، اور جب ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، لگتا ہے میرے بغیر میرا گھر کیسے چلے گا. ذرا ان لوگوں کو دیکھو جو دنیا سے چلے گئے، ان کے بغیر ان کا گھر کیسے چل رہا ہے. ایسے ہی ہمارے جانے کے بعد ہمارا گھر بھی چلے گا. ہمیں لگتا ہے ہم اپنے بچوں کو ہم کھلاتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ جو یتیم ہے، جن کے باپ نہیں ہے، انہیں کون کھلاتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے ہماری بیویوں کو ہم کھلاتے ہیں. مجھے بتاؤ جو عورتیں بیوائیں جن کے شوہر نہیں، انہیں کون کھلاتا ہے؟ اس سے پتا چلا کھلانے والی ذات اللہ کی ہے. جب ماں کے ہم پیٹ میں تھے اس وقت ہمیں کون کھلاتا تھا؟ جب اسکول جاتے تھے اس وقت کون کھلاتا تھا؟ آج جب کہ کچھ کمانے کے قابل ہوئے، آج کون کھلا رہا ہے؟ اور کل کو جب میرا اور آپ کا جنازہ اٹھے گا تب میرے اور آپ کے گھر والوں کو کون کھلائے گا؟ فرمایا اللہ ہی کھلائے گا. اس لیے ساری مجلس کا خلاصہ یہ ہے، توبہ کر لو، اللہ کی طرف آ جاؤ، سکون بھی ملے گا. دنیا میں حیاتاً طیبہ بھی نصیب ہوگی، پاکیزہ زندگی بھی نصیب ہوگی. اور میرے عزیزو یہ دنیا کی زندگی تو فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے، بیان تو ہوتے رہیں گے، لیکن بیان سے زندگی نہیں بنے گی، اچھی باتوں سے زندگی نہیں بنے گی. میرے سامنے 2 کلو شکر، 2 کلو چائے پتی اور ساری چیزیں رکھی ہو، اس سے چائے تیار ہو جائے گی؟ ارے 200 کلو رکھی ہو تب بھی چائے تیار نہیں ہوگی، چائے تو بنانی پڑے گی. اسی طرح جتنے بھی آپ بیان سن لو، بیانوں سے زندگی نہیں بنے گی. بیانوں میں جو باتیں ہوتی ہے اس پر عمل کرو گے تو زندگی بنے گی. اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی بہت لکھی ہوتی ہے، واٹس ایپ پر بھی بہت آتی ہے. اس لیے میرے عزیزو آج طے کرو، اپنی زندگی کو چینج کر دو. کیا چینج کرو؟ نبی کی نقل اتار لو. اس میں کیا شرمانا نبی کی نقل اتارنے والوں میں؟ جن دوستوں کی خاطر ہم اپنی زندگیاں چینج نہیں کر رہے ہیں، وہی ہماری قبر پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ جاڑ دیں گے. یہ دوست لوگ سب مرنے والے ہیں. ہمیں لگتا ہے دنیا والے کیا کہیں گے؟ ارے کچھ نہیں کہیں گے. دنیا والوں کو ہماری فکر کہاں ہے؟ ہر ایک کو پیسہ کمانے کی فکر ہے، انہیں تھوڑی نہ ہماری فکر ہے. ارے دنیا والے کیا کہیں گے؟ ہمارے جانے کے بعد انا للہ کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ میرا عزیزو دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. رمضان کا مہینہ ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں. اچھا اللہ کے عاشقوں جیسا رمضان کیسے گزارنا؟ اس ٹاپک پر انشاءاللہ مرکز مسجد میں تراویح کے فوراً بعد وہاں بیان ہے. تو آپ سے گزارش کرتا ہوں، درخواست ہے آپ سے، تھوڑا سا وقت نکال کر وہاں تشریف لائیں، شروع سے آ جائیں. تو مجھے بتانا ہے 1 گھنٹے میں کہ اللہ کے عاشقوں کا رمضان کیسے گزرتا ہے. اور وہ پورا تفصیل سے سنو گے نا تو انشاءاللہ 25 دن آپ کو مزہ آئے گی انشاءاللہ، اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق بھی جڑے گا. ایک دعا ضرور کریں، اللہ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں. اللہ ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ بڑے غفور الرحیم ہے. 100 قتل کرنے والے کو معاف کر چکے یار. وہ بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت جس نے زنا جیسے گناہ کیا تھا، ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اس کے زنا جیسا گناہ معاف کر دیا. ایسے ہے میرے اور آپ کے اللہ. ہم معافی مانگیں گے، کبھی بھی تانا نہیں دیں گے، پہلے کہا گیا تھا اب کیوں آیا. یوں
فرمایا جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے خدا کے دربار میں کوئی بھی آئے گا ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا، اپنے اللہ کو استقبال کرتا ہوا پائے گا، اپنے اللہ کو بڑا کریم پائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سارے حضرات سے گزارش ہے کہ سنتیں پڑھ لیجیے۔